مقرر جناب سید طیب علی طیب جعفری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اولیاء کرام کی کرامات کا سلسلہ جو چل رہا ہے گزشتہ 2 پروگراموں سے، تو ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمیں اولیاء کرام کے واقعات ان کی کرامات بتائیں اور ہمارے دلوں کو کروائیں۔ جناب سید طیب علی طیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ المولانا العظیم۔ بابا نے بڑا خوش اللہم صلی اللہ علیہ محمد تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیا، تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیا، 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا، 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا، 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا، بتلائے دیتا ہوں تم کو میں خانوں کا پتہ، بتلائے دیتا ہوں تم کو بھی میں خانوں کا پتہ، بطحا و قاسمی خراسہ و سامرا، بطحا و قاسمی خراسہ و سامرا، خورشید مدعا میری برج شرف میں ہے، خورشید مدعا میری برج شرف میں ہے، ایک کربلا میں میرا ساقی ایک نجف میں ہے، ایک کربلا میں میرا ساقی ایک نجف میں ہے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کرام کی شان قرآن مجید میں سورۃ کہف میں اس طریقے سے فرمائی۔ حضور علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے امت کے ہر ایک فرد کو، حضور علیہ السلام کے ہر ایک امتی کو اس طریقے سے پیغام دیا۔ سورۃ کہف آیت نمبر 28 فرمایا اللہ رب العزت نے، اے میرے بندے، تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھا کر، کن لوگوں کی سنگت میں؟ ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھا کر جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ تیری محبت کی اور توجہ کی نگاہیں ان سے نہ رکھیں۔ پھر اسی کے اندر اللہ رب العزت نے سوال پوچھا اپنے بندوں سے، کیا تو ان فقیروں سے دھیان ہٹا کر دنیاوی زندگی کی آرائش چاہتا ہے؟ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، اور تو اس شخص کی اطاعت بھی نہ کر جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے اور اس کا حال حد سے گزر گیا۔ حاضرین محترم، یہ ترجمہ پڑھا ہے میں نے سورۃ کہف کی آیت نمبر 28 کا، یہ بھی آپ کے سامنے ترجمہ پڑھا ہے۔ اس ارشاد باری تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے وسیلے سے، حضور علیہ السلام کے توسط سے امت مسلمہ کے عام افراد کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ان لوگوں کی مجلس اختیار کریں، ان لوگوں کی حلقہ بگوشی میں دل جمعی کے ساتھ بیٹھا کریں جو صبح و شام اللہ رب العزت کے ذکر میں سرمست رہتے ہیں، جو صبح و شام اللہ رب العزت کے ذکر میں سرمست رہتے ہیں، ہر وقت اپنے مولا کی یاد میں زندگی گزارتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے انہیں اپنے مولا کے سوا اور کوئی یاد ہی نہیں رہتا۔ بابا نے پڑھنے ایک بار مجھے حاضرین محترم، اسی قرآن نقطے کو مشہور شاعر حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں یوں بیان فرمایا، اس قرآن نقطے کو اپنے شعر میں یوں بیان فرمایا فارسی میں، ہر کے خواہی ہم نشینی با خدا
او نشینت صحبت با اولیاء، جس کا ترجمہ ہے کہ جو کوئی اللہ رب العزت کی صحبت چاہتا ہے، اللہ رب العزت کی قرابت چاہتا ہے، اللہ رب العزت کی قربت چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے۔ کوئی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ والے جو ہیں اس کو خدا تعالیٰ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ قرآن نکتا ہے۔ حاضرین محترم، حضور سیدنا سید بدیع الدین پیر زندہ شاہ قطب المدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ رب العزت کے وہ اولیاء کرام ہیں، یہ وہ ولی ہیں کہ انہوں نے خود کو اللہ رب العزت کے قریب کر دیا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ تم انہی لوگوں کی مجلس میں بیٹھو، تاکہ تم ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھو گے تو تم میرے قریب ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت کی عادت سے سنت رہی ہے کہ وہ اپنی توحید کا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا رہا ہے۔ اپنا پیغام، اپنی توحید کا پیغام انبیاء علیہ السلام کے وسیلے کے ذریعے سے اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی شروع سے ہی سنت ہے کہ وہ اپنا پیغام انبیاء علیہ السلام کے وسیلے سے پہنچاتا ہے۔ چنانچہ اب نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ حضور علیہ السلام خاتم النبوت ہے، خاتم النبیین ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو اللہ رب العزت کی توحید کا پیغام بھی رک گیا۔ نہیں، اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا پیغام جاری رکھنے کے لیے اپنے اولیاء کرام کو معمول فرما دیا، اپنے اولیاء کرام کو اس کے لیے مستند کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد حاضرین محترم، جب اللہ رب العزت اپنا کوئی پیغام بندوں تک پہنچانا چاہتا ہے تو اپنے حبیب سے فرماتا ہے، اے حبیب فرما دیجئے قل هو اللہ احد، آپ فرمائیے کہ وہ اللہ ایک ہے، لیکن جب تک آپ نہیں فرمائیں گے ان لوگوں کو یقین نہیں آئے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ اے اللہ تو خود کیوں نہیں فرما دیتا کہ میں ایک ہوں، اپنے نبی کا وسیلہ لینے کی کیا ضرورت ہے، تو خود ہی فرما دے کہ میں ایک ہوں۔ قرآن شریف اٹھائیے، اللہ رب العزت نے قرآن میں اس سوال کا جواب آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 51، سورہ شورى کی آیت نمبر، سب کہیں آیت نمبر 51۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا اور کسی آدمی کی یہ طاقت نہیں، اور کسی آدمی کی یہ طاقت نہیں کہ مجھ سے یعنی اللہ سے براہ راست گفتگو کر سکے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب تم فرما دیجئے، تم فرما دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ درود شریف میں نظر پیش کر دیجیے۔ حاضرین محترم، یہی اولیاء کرام ہے جن کی صحبت میں بیٹھنے کا ہمیں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ انہی اولیاء کرام میں ایک چمکتا اور جگمگاتا ہوا نام سلطان الہند حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، جو کہ وارث نبی فی الہند ہیں۔ ہندوستان کے آپ بہت بڑے مشہور ولی گزرے ہیں، آپ فنا فی رسول کے درجے پر فائز تھے، اور سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بھر کسی قسم کا آرام نہیں کیا، اور آپ حافظ قرآن تھے۔ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صبح قرآن شریف ختم کرا کرتے تھے اور رات میں قرآن شریف ختم کرا کرتے تھے۔ 24 گھنٹے میں آپ 2 قرآن مجید ختم کیا کرا کرتے تھے، ایسے حافظ قرآن تھے آپ۔ اور جتنے ولی گزرے ہیں، جتنے علماء کرام گزرے ہیں، وہ عشاء کے وضو سے
فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے. حاضرین محترم, عشاء کے وضو سے فجر تک یہ شب بیداری کرنا, شب بیداری میں اللہ رب العزت کی یاد کرنا, یہ تو کچھ آسان ہے. لیکن صبح کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھنا, یعنی دنیا کے کام کے ساتھ ساتھ مشغول ہونے کے ساتھ ساتھ وضو کو قائم رکھنا, یہ بڑا مشکل کام ہے. حضرت خواجہ خواجان صبح کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے. آپ کی جو خوراک تھی حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, آپ کی خوراک خشک روٹی تھی جس کا وزن صرف 5 مسکال ہوتا تھا, اور آپ کا لباس معمولی لباس ہوتا تھا. آپ کو محفل سما کا بہت شوق تھا. اور جو شخص, اب حاضرین محترم, یہ جو آگے نکتہ آ رہا ہے, آگے جو جملہ آ رہا ہے, یہ قرآن کے ساتھ قرآن کی تشریح ہے. جو آگے میں جملہ آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں, یہ قرآن کی تشریح ہے. جو شخص آپ کی خدمت بابرکت میں صرف 3 روز بیٹھا کرتا تھا, حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محفل میں صرف 3 روز بیٹھا کرتا تھا, وہ اپنے وقت کا وزیر کامل ہو جاتا تھا. وہ کیسے ہو جاتا تھا؟ اللہ رب العزت نے سورۃ کہف میں آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ میرے محبوب اپنے امتیوں سے فرما دیجئے کہ وہ ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھا کرے جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. جو ان کی مجلس میں بیٹھے گا وہ ولی کامل ہو جائے گا. سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی مجلس میں صرف 3 روز بیٹھا کرتا تھا, وہ ولی کامل ہو جاتا تھا. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر و مرشد سے بہت عشق تھا. آپ کو ولایت ایسے ہی نہیں مل گئی کہ آپ حافظ قرآن بن گئے تو آپ کو ولایت مل گئی. آپ نے معمولی روٹی کھائی تو آپ کو ولایت مل گئی. آپ نے معمولی لباس پہنا تو آپ کو ولایت مل گئی. آپ نے محفل سما سنی تو آپ کو ولایت مل گئی. نہیں, یہ ولایت ملی ہے تو 20 سال تک آپ نے خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کی. اپنے پیر و مرشد کی خدمت 20 سال عطا ہونے کے بعد آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو ولایت عطا کر کے آپ کو سلطان الہند بنا دیا. پیر و مرشد کے وصال کے بعد آپ اپنے پیر و مرشد کا اس قدر ادب کیا کرتے تھے. پیر و مرشد کی وصال کے بعد ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے, کافی ہزاروں کی تعداد میں آپ کی خدمت میں, آپ کی محفل میں, آپ کی خانقاہ میں, آپ کے آستانے پر, آپ کے دربار پر, آپ کی مجلس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے. آپ بیان جاری کر رہے ہیں, آپ کا بیان جاری ہے, لیکن جیسے ہی آپ کی نگاہ مبارک دائنی طرف پڑتی تھی تو سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں. صرف بیان کرتے ہوئے آپ کی نگاہ ایسے پڑی, آپ ممبر سے کھڑے ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے, آپ کے مریدوں نے اور آپ کے عقیدت مندوں نے پوچھا, حضرت آج آپ نے کچھ نیا عمل کر کے دکھایا, اس کی وجہ ہم نہیں سمجھ سکے. حضور سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, میں اپنے پیر و مرشد سے بہت محبت کرتا ہوں, اور میں اپنے پیر و مرشد سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ جب میں دائیں طرف دیکھتا ہوں میرے پیر و مرشد کا اس طرف مزار بنا ہوا ہے, میں اس طرف دیکھتا ہوں تو اپنے پیر و مرشد کا مزار مبارک نظر آ جاتا ہے. اس کے ادب کے لیے میں کھڑا ہو جاتا ہوں. سبحان اللہ. دوسری پڑھ دیجیے بابا. حاضرین محترم, یہ وہی سلطان الہند خواجہ غریب نواز ہے. جب آپ کے شہر میں ہمارے سیدنا بدی الدین پیر زندہ شاہ قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر گئے اور کوبلا پہاڑی پر آپ نے چلا کیا. جب خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ ہمارے شہر میں اجمیر میں ایک پہاڑی ہے, کوکلا پہاڑی, اس پر سلطان العارفین سیدنا بدی الدین زندہ شاہ قطب المدار العالمین تشریف لائے ہیں, تو آپ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے مریدین کے ساتھ کوکلا پہاڑی پر تشریف لے گئے. یہ وہ سلطان الہند غریب نواز ہے. حاضرین محترم, حضور سیدنا بدی الدین زندہ شاہ قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اگر کسی کو معلوم کرنا ہو
تو سیدنا خواجہ خالدان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے معلوم کرے، جو جن کی آمد کی خبر سن کر وہ بھی کوبلا پہاڑی پر تشریف لے جاتے ہیں اپنے مریدین کے ساتھ۔ کسی کو اگر زندہ شاہ قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ معلوم کرنا ہے تو جائیے بغداد والے شہنشاہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کرے۔ جب ان کی بہن بی بی نصیبہ اپنے بھائی سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں آتی ہے کہ بھائی دعا کریں میری اولاد نہیں ہے، سلطان العارفین سلطان الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بی بی نصیبہ، بہن بی بی نصیبہ جائیے مدار العالمین آپ کے شہر میں تشریف فرما ہے، ان سے دعا کی درخواست کیجیے۔ یہ وہی مدار العالمین ہے۔ جب آپ تبلیغ کرتے ہوئے سورت کے مقام پر گئے، ہندوستان کا ایک شہر ہے سورت، وہاں پر آپ تبلیغ کے واسطے کے لیے گئے، راستے میں ایک گاؤں آیا، وہاں پر اس گاؤں میں کچھ اولیاء اکرام کے منکر لوگ تھے، اولیاء اکرام کے منکر لوگ تھے جو سیدنا بدی الدین پیر زندہ شاہ قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کے آپ کی کرامت کے منکر تھے۔ چنانچہ انہوں نے سیدنا بدی الدین زندہ شاہ قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزمائش کے لیے، آپ کو آزمانے کے لیے ایک مصنوعی جنازہ تیار کرا۔ مصنوعی جنازہ تیار کرنے کے بعد انہوں نے آپس میں بات کی کہ اگر یہ ولی ایسی جعلی فقیر ہیں، ایسی انہوں نے ڈھونگ رچا رکھا ہے تو یہ اس زندہ شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے یہ مشورہ کر کے مصنوعی جنازہ تیار کر کے سیدنا بدی الدین زندہ شاہ مدار کے سامنے لا کے رکھ دیا اور کہا کہ حضرت اس شخص کا نماز جنازہ پڑھا دیجیے، یہ شخص مر چکا ہے۔ حضور سیدنا بدی الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نماز جنازہ زندہ کی پڑھانی ہے کہ مردہ کی پڑھانی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ کیسی بات کرتے ہیں، نماز جنازہ تو مردہ کی ہوتی ہے، زندہ کی کہاں سے ہو گئی؟ حضور شاہ مدار نے پھر فرمایا کہ زندہ کی نماز جنازہ پڑھاؤں یا مردہ کی؟ انہوں نے پھر کہا کہ حضرت نماز جنازہ تو زندہ کی نہیں ہوتی، نماز جنازہ تو ہوتی اسی کی جو دنیا پانی سے رخصت ہو جائے، جو اس دنیا سے چلا جائے۔ آپ نے پھر تیسری مرتبہ پوچھا لیکن وہ نہ مانے۔ حضور شاہ مدار اٹھے الحمدللہ کہہ کر آپ نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھا۔ آپ اس شخص کی نماز جنازہ پڑھا کر جب وہ مصنوعی جنازہ تیار کر کے لے کر آئے تھے تو اس وقت وہ زندہ تھا۔ جب آپ نماز جنازہ پڑھا کر اپنے حجرے میں تشریف لے گئے تو وہ لوگ آپس میں ہنسی کرنے لگے اور اولیاء کرام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ کہیں کے ولی ہیں، اپنے آپ کو ولی کامل کہتے ہیں، انہوں نے زندہ شخص کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ انہوں نے جو اپنا ایک ساتھی نماز جنازہ کے لیے وہ جنازہ ڈولے میں رکھ کر لے کر آئے تھے، اس کا کفن اٹھا کر کہا کہ اٹھ جاؤ۔ جب اس کا کفن اٹھایا تو وہ شخص مر چکا ہے، وہ سیدنا بدی الدین زندہ شاہ مدار کی بارگاہ میں واپس تشریف لے کر گئے آپ کے حجرے مبارک پر، اور اپنی خطا کی معافی چاہتے ہوئے آپ نے کہا کہ حضرت ہم سے غلطی ہو گئی، ہماری غلطی معاف فرما دیجیے، اور اس شخص کو جو آپ کی کرامت سے مر چکا ہے اس کو پھر سے زندہ کر دیجیے۔ وہ شاہ مدار کی بارگاہ میں عرض گزارش لے کر حاضر ہوئے۔ چنانچہ سیدنا بدی الدین زندہ شاہ مدار العالمین اولاد علی اولاد حسین ہیں، اولاد فاطمہ ہیں، آپ الحمدللہ کہہ کر اٹھے۔ اس جنازے کے بعد جا کے آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک صدا لگائی، قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ وہ شخص جو زندہ تھا شاہ مدار کی کرامت سے وہ مر چکا ہے، اور مر کر پھر زندہ شاہ مدار نے اس کو زندہ کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق مدار۔ وہ سیدنا بدی الدین زندہ شاہ مدار آپ کی اس کرامات کو سن کر پورے گاؤں میں آپ کی شہرت ہو گئی، پورا گاؤں اکٹھا ہوا، شاہ مدار کی بارگاہ میں پہنچا، اور سب کا سب وہ جو منکر ولایت شاہ مدار تھا وہ سب کا سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ
غلامی مدار میں آ گیا ہمیشہ ہمیشہ. ہزاروں کی تعداد میں سورج کے مقام پر وہ گاؤں سارا کا سارا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا, وہ شاہ مدار کی غلامی میں آ گیا. وہ سیدنا وجیہ الدین زندہ شاہ مدار. اب ایک شعر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر کے پھر میں ہماری خانقاہ کے چھوٹے ثنا خان, کمسین ثنا خان معین الدین مداروی سے ملتمس ہوں گا کہ وہ آپ کی خدمت میں, آپ لوگوں کی مجلس میں سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت پیش کریں گے. ایک بار کا بلد دوسری پڑھ دیجیے. اللہ